السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست میں کوئی چمتکار یا جادو نہیں ہونے والا. اب یہ درخواست قابل اخراج ہے. کوشش بڑی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. علاوہ ازیں آج سے آپ سے بات کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں بہت اہم سماعتیں تھی. خدیجہ شاہ کے کیس کی سماعت تھی. اس کے علاوہ 2 فیصلے جو ہیں عدالت نے ریلیز کر دی ہیں. اس پہ گفتگو ہوگی. 72 جو سیٹوں والا ہے وہ اس کے حوالے سے بات ہوگی. پھر بات ہوگی 2 ضمنی حلقے ہیں ان کے حوالے سے ہے. پھر نیاب کیسے فائدے دے رہی ہے اس وقت حکمران جماعت کو، یعنی اپنی ترمیم کر کے اپنے بندے لگا کر، اور اس وقت چیئرمین نیاب یا باقی لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں. کرپشن کو کس طرح کور اپ کیا جا رہا ہے اس پہ بات ہوگی. سب سے پہلے آتی ہے نا جی. اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس عمرتاب انتہال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس اعجاز الاسر اور جسٹس منیب اختر تھے. اور گزشتہ روز کے ریمارک پر اٹارنی جنرل نے سوال اٹھایا تو چیف جسٹس بولے ہم نے آپ کو خوش آمدید کہا، گڈ ٹو سی یو کہا، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ اپنے ساتھیوں سے کہ ہمارے دروازے اور ایوان کی گفتگو سخت نہ کیا کریں. ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چپ ہیں. چیف جسٹس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو مسٹیز عدالت نے نہیں دی بلکہ پولیس نے بندوبست کیا، تو میں تو مسٹیز ہی نہیں استعمال کرتا. اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ نظر ثانی کی درخواست میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اٹھائے گئے نکات پہلے کیوں نہیں اٹھائے. دوسرا نقطہ تھا وفاقی حکومت پہلے 4-3 کے چکر میں پڑی جبکہ ایک صوبے میں انتخاب ہوں تو قومی اسمبلی کا الیکشن متاثر ہونے کا نقطہ اٹھایا گیا. چیف جسٹس نے کہا عدالت آپ کی سماعت کے لیے بیٹھی ہے، کوئی معقول نقطہ اٹھایا گیا تو جائزہ لے کر فیصلہ بھی کریں گے. جو بڑی زبردست بات ہے وہ سمجھیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اٹھائے گئے نکات پہلے کیوں نہیں اٹھائے گئے. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا نقطہ کہ وفاقی حکومت پہلے 3-4 کے چکر میں پڑی رہی جبکہ ایک صوبے میں انتخابات ہوں تو قومی اسمبلی کا الیکشن متاثر ہونے کا نقطہ اٹھایا گیا. جس نے کہا عدالت آپ کی سماعت کے لیے بیٹھی ہے، کوئی معقول نقطہ اٹھایا گا تو جائزہ لے کر فیصلہ بھی کریں گے. عدالت نے نقطہ اٹھایا گا لیکن اس پر بحث نہیں کی گئی. کل نظر ثانی کے دائرہ اختیار پر بات ہوئی تھی. ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. بہت سی قربانیاں دے کر حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. ہم صفائیاں نہ دیں. عدالت صاف دل کے ساتھ بیٹھی ہے. یہ چپیڑ ہے ان لوگوں کے، ان 13 سیاسی جماعتوں کے لیے چپیڑ ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں یہ لوگ. اور الیکشن کمیشن کے وکیل نہ کہ عدالت ہمیشہ ان کی تشریح زندہ دستاویزات کرتی ہے. انصاف کا حتمی ادارہ سپریم کورٹ ہے، اس لیے ادارہ کار محدود نہیں کیا جا سکتا. مکمل انصاف اور آرٹیکل 190 کا اختیار کسی اور عدالت کو نہیں ہے. جس نے کہا 150 سال کی عدالتوں کی نظیریں غیر مؤثر ہوگی، جس کے مطابق نظر ثانی اور اپیل کے دائرہ کار میں فرق ہے. اس سوال کا جواب آپ نے کل سے نہیں دیا. جیسے منیر دائرہ کار پر آپ کی دلیل درست مان لیں تو سپریم کورٹ رولز کالعدم ہو جائیں گے. سپریم کورٹ رولز میں نظر ثانی پر ابھی تک کوئی ترمیم نہیں کی گئی. دائرہ اختیار بڑھایا گیا تو کئی سال پرانے مقدمے بھی آ جائیں. اصل سمجھیے گا بات کو، اسی طرح تو پھنسانا چاہتے ہیں، اسی طرح تو لانا چاہتے ہیں. رولز اینڈ پروسیجر والا جو ہے وہ بھی سماعت آنے والی ہے جون میں. جیسے اعجاز الاسر نے کہا کہ آئین میں تو نظر ثانی دائر کرنے کی مدت بھی نہیں دی گئی. کیا فیصلے کے 20 سال بعد نظر ثانی دائر ہو سکے گی؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا سپریم کورٹ رولز بنانے والے دائرہ کار آئینی مقدمہ میں محدود نہیں رکھا بلکہ ملک کے 3 بہترین ججز کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. جب وقت کے ساتھ ساتھ قانون تبدیل ہوتا رہا، چیزوں سے ریمارکس دیے 184(3) کا استعمال بہت بڑھ گیا. احساس ہوا کہ اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کی نظر میں نظر ثانی کا دائرہ محدود ہونا درست نہیں. آپ چاہتے ہیں نظر ثانی میں دائرہ وسیع ہو جائے. الیکشن کمیشن نے کہا سیکیورٹی اور فنڈ دے دیں، انتخابات کروا دیں گے. اب انتقام نہ قوت کی قانون کی یہ چپیڑ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. کب تک ویب کو بناتے رہیں گے؟ جس نے کہا 9 رکنی بینچ نے اپنے حکم میں اپنے اہم سوال اٹھائے. سیاسی جماعتوں کے مفاد کہیں اور جڑے ہوئے تھے. قانونی نکات پر دلائل کی بجائے بینچ پر اعتراض کیا گیا. 7 رکنی بینچ کے حکم پر بنا ہی نہیں تو 4-3 کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یہ چپیڑ ہے. یہ بھی عدالت 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ نظر ثانی خارج کی جاتی. تاہم عدالت قانونی نکات سن کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے. الیکشن کمیشن صدر کو وہ صورتحال نہیں بتائی جو عدالت کو بتا رہے ہیں. صدر کو صرف تاریخ دینے کا لکھا گیا ہے. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کی کوشش کرتا ہے. الیکشن کمیشن صدر کو ایک دن انتخابات کی ایڈوائس کیوں نہیں دی اور نہ سیکیورٹی اور نہ فنڈز کا بتایا. زمینی حالات کا ذکر کیے بغیر کہا جا رہا ہے کہ 2018 کے مزید اختیارات دیے جائیں.
آئین اختیار دیتا ہے تو سوال کرنے سے پہلے آنکھیں اور ذہن کھلا رکھیں. یہ بھی الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہتے رہے کہ ہم نے تاریخ دے, ہم الیکشن کمیشن تاریخ, الیکشن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو پڑھ لیں, اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیلیں کیوں فائل کی تھی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. آپ کو لے جاتے ہیں ایک جو ضمنی الیکشن ہے لاہور ہائی کورٹ میں نے یہ بحث کی تھی اپنا NA 108 اور NA 118 میں ضمنی انتخابات لاہور ہائی کورٹ جسٹس شاید کہ روک دیے ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا, اور 28 مئی کو ضمنی الیکشن ہونے تھے, 90 روز سے کم مہلت رہ گئی ہے. میں نے یہ بتایا تفصیلی اس پہ فیصلہ بھی آنا ہے, لیکن 28 مئی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے. اور ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے, یہ آمنہ ملک صاحبہ کی طرف سے ایک درخواست دائر کی تھی یہ ڈیٹینشن آرڈرز کے حوالے سے, کہ جتنے بھی ڈیٹینشن آرڈرز کیے ہیں یا کوئی اور کام کیا ہے, میں نے صرف ڈیٹینشن آرڈر کی بات نہیں میں نے کر رہا, اگر کوئی FIRs بھی ہیں وہ ساری تفصیلات فراہم کرے. پہلے جسٹس عالیہ نیلم نے اس پہ سننے سے معذرت کی تھی, جسٹس علی ضیاء باجوہ کے پاس کیا تو انہوں نے بھی سننے سے معذرت کر لی کہ جتنے کارکن وغیرہ اس پہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انصاف کے دروازے بند ہے, لیکن وقت بہت ضائع ہو رہا ہے سارے پروسیس سے, تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ نظرثانی کے آرڈر کتنے ہیں اور پرچے کتنے درج ہوئے ہیں. ساری تفصیلات آنا بڑا ضروری ہے. اب اسی سے ریلیٹ کرتا ہے اپنا خدیجہ شاہ والا کیس. ان کے والد سلمان شاہ صاحب کی درخواست دائر کی تھی کہ جو مقدمہ درج ہوا ہے, جتنے مقدمہ درج ہوئے ہیں اور جو اگر ریٹینشن آرڈر ہیں ان کے بھائی کے, داماد کے اور ختیجہ کے بارے میں وہ تفصیلات فراہم کریں. عدالت کو یہاں یہ بتایا کہ وہ خدیجہ شاہ نے کل گرفتاری دے دی ہے, اور ان کے خلاف جو ہے ریکارڈ فراہم کرنے میں عدالت کے دماغ سے اپنا ایڈوکیٹ جنرل آفس کو کہ اس میں اب آپ کو ریکارڈ دینے میں کیا رکاوٹ ہے. جو اب ہو رہا ہے وہ کبھی اس ملک میں نہیں ہوا, جو آج کر رہے ہیں کل بھگتنے کا بھی یہی مکافات عمل ہے. اور اب اس میں اب یہ باتیں ساری سامنے رکھی تھی عدالت کے. بعد میں سلیہ فاطمہ ان کی بہن کی طرف سے کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت کو بتایا کہ ان کا جو خامند ہے خدیجہ شاہ کے, وہ جب گرفتاری دے دی تو وہ گھر آ گئے. اس بنیاد پر عدالت نے بون فروٹ کر کے درخواست جو ہے نا وہ نپٹا دی ہے, وہ عدالت نے درخواست نپٹا دی ہے. اس طرح زمان پارک کے راستے جو بند کیے تھے, جو رکاوٹیں کھڑی کی تھی, اس کو کھلوانے کے لیے درخواست تھی عبداللہ ملک کی جسٹس عابد عزیز کی کورٹ میں. اور عدالت نے استفسار کیا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سے کہ بتائیں آپ کیا پوزیشن ہے. انہوں نے کہا جی میں انسٹرکشنز لے لوں, میں ہدایات لے لوں. تو کل کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت ملتوی کیا کہ ہدایات لے کر بتائیں. عدالت بتایا کہ زمان پاک بھی اور سائڈ پہ بھی سارے جو ہے نا دروازے جو ہیں وہ بند رکھے تھے. اب یہ وہ معاملہ تھا جو سامنے آنا چاہیے تھا. بڑا ایک اہم معاملہ ہے, وہ 72 استعفوں والا معاملہ ہے. درخواستیں عدالت نے منظور کر لی ہیں 25 صفحات پر, 3 اہم نوعیت درخواستوں پر 25 صفحات پر یہ مشمل فیصلہ ہے. ریاض فتح اناج, فواد چودھری, دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ کیا. استعفے آئین اور قانون کے رولز کے خلاف ہے, کالعدم قرار دے دی جو استعفے منظور کیے ہیں. اور عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ ہے کہ استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن عدالت نے کالعدم قرار دے دیا. تصدیق کے لیے اراکین کو طلب کرے اور 2 مواقع ضرور ہے. تصدیق کا عمل مکمل ہونے سے پہلے مستعفی ارکان اپنے استعفے واپس لے سکتے ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. سیکرٹری ارکان اسمبلی کے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے حوالے سے اقدامات کرے, یعنی جن لوگوں کو ڈوکرے نے انہوں نے جانے نہیں دینا نا, تو یہ اب کہہ دیا اس پروسیس کے بعد دیے گئے استعفے سارے جو ہے نا وہ غیر مؤثر ہو گئے, تصور ہوں گے. لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. اب آپ آخر میں آپ کے ساتھ جو میں نے گفتگو کرنی ہے کہ نیب جو بڑی باتیں ہوتی تھی, کرپشن کے ثبوت انبار لگے ہوئے تھے, آج نیب جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو گیا. یعنی کرپشن کی ثبوتوں کو سارے رکھ کے آج آہت چیمہ کے کیس میں بھی نا انہوں نے جواب جمع کرا دیا ہے. آشیانہ پروجیکٹ میں آہت چیمہ کو کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا. آشیانہ پروجیکٹ میں حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کے شواہد نہیں ملے. تمام معاہدے قانون کے مطابق کیے گئے. آہت چیمہ پر بطور رشوت 32 کنال زمین لینے کا الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا. عدالت قانون کے مطابق درخواست کا فیصلہ کرے. چیئرمین نیب کی ہدایت کے بعد دوبارہ تفتیش کی, ذرا سنیے گا, یعنی چیئرمین نیب کہاں سے آ گیا. عدالت میں کیس ہے
دوبارہ تفتیش کیسے کر سکتے ہیں, کس قانون کے تحت کی ہے, یہ بڑی مزدار بات ہے. پھر آ جائیں, پھر باقی کیسز میں بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو باتیں بہت ہوں گی. اور آج ایما نے بریت میں درخواستیں دی ہیں, یہ بڑے انٹیلیجنٹلی کھیل رہے ہیں. نیب آپ کا ایک ریٹنڈنٹ ادارہ ہو چکا ہے, فالتو ادارہ ہو چکا ہے. ایک طرف کرپشن جتنے کیسز آئے وہ سارے ختم کیے جا رہا ہے, اور دوسری طرف عمران خان کا القادر اسکیم والا معاملہ وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اور نیب کے قوانین کے مطابق, میں نے بتا بھی دیا, میں نے اپنے پروگرام میں تفصیل بھی بتا دی تھی کہ اس میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا ذرا بر ثبوت نہیں ہے. اور نئے قانون کے تحت تو ویسے ہی نہیں بنتا جب پیکیونری بینیفٹ کوئی نہیں ہے, جب چیز ہی کوئی نہیں ہے, ریکارڈ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.